الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وأنتم إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا ولله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات اس محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات جی وقار، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات پاک چیزیں، ما رزقناکم جو تم کو ہم نے عطا کی، واشکروا للہ اللہ کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ کی بندگی کرتے ہو تو ایسا کرو کہ حلال طیب پاک چیزیں کھاؤ اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو. ہم اللہ کی تمام نعمتیں کھا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں، اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طیب طاہر رزق کھانے کے لیے حکم دیا اور ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاک اور مطہر چیزیں کھاؤ، اس میں گندگی نہ ملاؤ، حرام کی آمیزش نہ ہونے دو، حرام و حلال کو مکس نہ کرو. اگر تمہیں یہ موقع ملا ہے، گزارا تمہارا ہو رہا ہے، تو تم ایسے کرو کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں ہی استعمال کرو. اور محترم اسلامی بھائیوں، بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام فرض کیے ہیں.
یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر بندہ روزی کماتا ہے اور اس کی روزی جو ہے وہ حلال ہے، پھر اس کی نماز قبول ہے۔ حلال روزی کماتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے، تو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ اس کی کمائی جو ہے وہ حلال کی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کی کمائی کا جو سلسلہ ہے وہ حلال کا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ اگر بندہ حج کرتا ہے اور اس کی کمائی کا سلسلہ، اس کی کمائی کا معاملہ حلال روزی کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کمائی کا سلسلہ اس کا حرام کا ہے، آپ خود بتائیں کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کے حج؟ بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، نماز پڑھی جانتے ہو، عمرے کری جانتے ہو، حج بھی کری جانتے ہو، زکوٰۃ بھی دے جانتے ہو، حرام بھی کماتے ہو، تسی سارے مل کے دسو بلے شاہ ایک تسی کی کری جانتے ہو؟ یعنی تسی انہی پیسوں سے حج بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، خیرات و صدقات بھی کرتے ہو، انہی پیسوں سے تم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو، اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، خود بھی کھاتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر! اب سب مل کے تیرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کس طرح کا کمائی کا سلسلہ اور کرتے کیا ہو تم؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، رزق حلال کی تلاش کرنا، رزق حلال طلب کرنا، رزق حلال کمانا فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ رزق حلال ویسے ہی کمانا ہے۔ ایک آدمی محنت سے 500 روپے کماتا ہے، ایک آدمی رشوت، سود، حرام کمائی، ڈکیتی، چوری، جو دل میں آتا ہے کروڑوں لاکھوں کی کمائے، اس کا جو 500 روپے ستھرا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، نہ کہ وہ کروڑوں روپیہ حرام کمائی کا اپنے لیے کماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، طلب کسب حلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کے طلب کرنا، رزق حلال کی تلاش کرنا، یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ پہلے فرمایا فرضوں میں سے ایک فرض ہے، بعد میں فرمایا واجب ہے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث کا مفہوم ہے، سمجھنے کے لیے ایک مفہوم ہے اس کا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 4 قسم کے لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔ کتنے قسم کے؟ 4۔
پہلا بندہ کھڑا کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں جس کی کمائی بھی حرام اور اس نے حرام کاموں میں ہی اس کو استعمال کیا ہوگا، یعنی حرام کماتا ہے، سود، رشوت، ملاوٹ۔ آج کل ہمارے اندر بیماریاں تو ہیں، دوائیوں کے اندر ملاوٹ، گھی کے اندر ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ، ہم جو دودھ پیتے ہیں اس کے اندر کیمیکل۔ یہ دودھ والے آج کل چند سالوں میں امیر موٹر سائیکل، کاریں نیچے، وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ بھئی حق کی بات کرتے ہیں وہ سرے بازار کہیں گے، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے۔ ہم نے کون سے دودھ والے سے مفت میں کلو دودھ لیتے ہیں یا 1 گڑوی 2 گڑوی؟ اگر دیتا بھی ہے تو نہ دے، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن بات ہم حق کی کریں گے۔ جو بھی ہے کسی شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے، حرام کمائی کر کے اس میں مکس کرتا ہے، ملاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایسا بندہ کھڑا کیا جائے گا جس نے ساری زندگی حرام کمایا، حرام کاموں میں اس کو استعمال کیا، رب تعالیٰ غضب فرمائے گا۔ حرام کام کیا ہے؟ حرام کمائی کو تو پتہ چل کہ حرام کام زنا کرنا، شرابیں پینا، طوائفوں کا ناچ، طوائفیں نچوانا، اسی طرح کے اور بھی ذرائع ہیں حرام کے جو ہمارے مسلمان جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہ خبروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اتنا عدم برداشت اس مسلمان اور اس قوم کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے 4 سال یا 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ عدم برداشت، ان کی آتڑیاں باہر آ گئی۔ یہ ظالم، یہ فرعون، اتنی بھی حیا نہیں اس کے اندر، اور پھر اس کی ماں کو کہا کہ تم نے اور بھی لے کر آنی ہے کچھ، مطلب کہ عورتیں، تب تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کی جائے گی۔ کیسی بےحس قوم ہے، کس طرح کے لوگ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ ایسے بندے کے لیے انسان کہیں گے؟ پھر ہاں، ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ چھلڑ ہے یا یہ سپاہی وغیرہ رشوت خور ہے، انہی میں سے اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک بڑے خطرے میں ڈال کے اس بچی کو بھی چھڑوایا اور اس کی ماں کو بھی، اس کو سلام۔ انہی سپاہیوں میں سے ممتاز قادری بھی پیدا ہوا تھا، اور انہی سپاہیوں میں سے وہ محمد بخش نام تھا، کیا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے۔ تو ایسے جوان مرد کو سلام ہے ہمارا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس قدر مصیبت میں اور خطرے میں ڈال کر بازیاب کروایا اس بچی اور اس کی ماں کو۔ تو ایسے حرام قسم کے کام اس قوم کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ایسے اس نفس نے، اس کی شہوت نے، اس کی بربادی نے انسان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ غور تو کریں یار، اتنا درندہ صفت ہو گیا یہ انسان، کیا اس کے ذہن میں اتنی بات بھی نہیں آتی کہ میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، اور میں بھی کسی کے پیڑ سے پیدا ہوا ہوں، یہ نالے گندے نالے سے تو نہیں ملا، آخر یہ بھی کسی عورت کے پیڑ سے مطلب کہ پیدا ہوا ہے۔ اس قدر درندگی، بہرحال حرام کمائی کی ہوگی، حرام کاموں میں ہی اس کو استعمال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا ایسے بندے پر، فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ کھڑا کیا جائے گا جس نے حلال کمایا ہوگا، حرام کاموں میں استعمال کیا ہوگا۔ ہماری حلال کمائی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اسی محنت مزدوری سے ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور اسی مزدوری سے جو ہم نے کمائی کی ہے، حلال کمائی ہے، ہم اس سے طوائفوں کا ناچ وغیرہ دیکھتے ہیں، حرام ذرائع حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا حرام ذرائع آج پاکستان کے اندر
تمام قسم کے حرام کاموں کے لیے ہر ایک کو پتہ ہے، تو ایسے بندے پر بھی اللہ غضبناک ہوگا، فرمائے گا اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، اس نے حرام کمایا، حلال کمایا، حرام کاموں میں استعمال کیا، جہنم میں ڈال دو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تیسرے قسم کی مخلوق پیش کی جائے گی، جنہوں نے حلال تو نہیں کمایا، حرام کمایا اور حلال کاموں میں استعمال کیا۔ کمائی حرام کی ہے، مسجد میں پیسے دیتا ہے، کمائی حرام کی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کمائی حرام کی ہے اور اپنی کمائی جو ہے وہ مدرسہ بنواتا ہے، مدرسے میں بچوں کے لیے خوراک، ان کے لیے اناج وغیرہ، چاول وغیرہ دیتا ہے۔ کمائی حرام ہے، استعمال حلال میں کر رہا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، فرمائے گا اللہ عز و جل اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو سزا دو۔ اس نے حلال کمائی کی، حرام کمائی کی اور ہماری راہ میں دی، ہم نے تو قبول ہی نہیں کیا، جب اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھی قسم کی مخلوق جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، انہوں نے حلال کمایا ہوگا، حلال کاموں میں ہی استعمال کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کو روک دو، اب اس سے ایک ایک ذرے کا حساب لو، حلال کس طرح کمایا، حلال کن کاموں میں استعمال کیا۔ تو یہ ہے مسلمان، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اموالکم بالباطل بینکم، اے لوگو لا تاکلوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا من اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان والے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو حرام یعنی برے طریقے کے ساتھ، بلکہ ایک دوسرے کے درمیان جو روابط ہے حلال کی اس کے ذریعے کھاؤ، حرام کے ذریعے نہ کھاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول فرماتا، ان اللہ تعالی لا یقبل الا طیب۔ میرے آقا کی زبان مبارک کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ کس کو قبول نہیں فرماتا؟ فرمایا حرام کو قبول نہیں فرماتا، الا طیب اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے، پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اور فقہاء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ اس کپڑے میں اگر پیشاب لگ جائے، صاف پانی ہوگا تو یہ کپڑا صاف ہوگا، اگر اسی کپڑے کو پیشاب لگا، پیشاب سے دھویا جائے تو یہ پاک ہوگا اور گندا ہو جائے۔ تو حرام کمائی کرنے والوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں تم حلال کاموں میں اپنی روزی استعمال کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ تو گندی غلاظت ہے، وہ غلاظت اور بڑھ جائے گی۔ اور یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا گوشت جو حرام سے پلا ہے، پلا بڑا ہے، وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا، وہ گوشت جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے حرام سے اس جسم کو پرورش پائی اور حرام طریقے کے ساتھ یہ پلا بڑا۔ اور یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے نے کپڑا پہنا 10 درہم کا خریدا، اس آج لگا لیں کہ 100 کا یعنی 1000 روپے کا کپڑا اس نے لیا، کتنے کا لیا؟ 1000 روپے کا۔ جب ہم کپڑا لیتے ہیں نا تو اندر سے ہمیں رنج ہوتا ہے، یار اتنا نقصان ہو گیا، میں غریب بندہ ہوں۔ ابھی کل ہی ایک آدمی نے مجھے بتایا، کہتا جی یہ دیکھو تم تو 1000 اور 1500 15,000 20,000 کی بات کرتے ہو، ہماری مادر ذلت، آپ سمجھ گئے ہو گے مادر ذلت،
اس کی جو جوتی تھی نا گلگل بلتستان میں جب وہ گئی تو 2.5 لاکھ روپے کی جوتی تھی اس کی۔ کتنی تھی؟ 2.5 لاکھ۔ یہ نانی اماں جو تمہیں لوٹ کر 2.5 لاکھ روپے کی جو جوتی پہنتی ہے اور جو چہرے پہ جسم پہ جو میک اپ کرتی ہے اپنا پلاسٹک سرجری کروا کے 4 لاکھ روپے کا۔ اگر ہم جیسے غریبوں کے پاس 4 لاکھ روپے آ جائے تو 2 سال تک وہ کافی ہوگا۔ کھا کر ختم نہیں کرے، بڑے دھیان سے کھمائیں گے پھر اس کو کھائیں گے۔ جوتی 2.5 لاکھ روپے کی، چہرے کا میک اپ 4 لاکھ روپے کا، اور مادر ذلت کا جو باپ چند مکھن چور ہے اس کی جو گھڑی ہے نا، گھڑی آپ کو پتہ کتنے کی؟ 45 کروڑ روپے کی۔ اب قوم اب بھی نہیں سمجھتی، نہیں جی نہیں، وہ تو شہزادہ ہے، یہ ہے تمہارا شہزادہ، تمہارے ملک کو لوٹ کر تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اور تم ایک ایک نوالے کو ترستے ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیو، جو بھی ہے، چاہے وہ ڈاکو رانی ہے، چاہے وہ بلو رانی ہے، چاہے وہ مادر ذلت ہے، چاہے وہ پپو بچہ، یہ جو چور ہے، اگر ملک اور قوم اور دین کے لیے نقصان ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے جو خاک ہے اس سے بھی برتر ہے۔ آپ دین کے بھی وفادار ہیں، اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں، کوشش کرتے ہیں حلال روزی کماؤں، حلال ہی کھاؤں، اسی حلال کو کھاؤں پیوں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، کسی کا 1 روپیہ بھی نہ دباؤں۔ کہیں دبا کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب قبر میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں کھڑا ہوا تو اس کو جواب کیا دوں گا؟ آپ کے دل میں بھی ڈر ہے، میرے دل میں بھی ڈر ہے، ہم بڑے دھیان سے پھونک کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ملک و قوم کو ایسے لوٹے، ایسے حرام کمائی کرے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، بات چلی تھی کپڑے سے، بات چلی جوتی وغیرہ جو بھی، اسی سے بات ذرا زمینیں نکل آتی ہے۔ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جس کے ساتھ تعلق تھا آج وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اس کی رحلت ہو گئی ہے۔ ہم نے الحمدللہ ساری زندگی ہم نے پڑھا بھی خادم حسین رضوی صاحب سے ہے اور مانا بھی اسی کو ہے، اور اسی سے ہی ہم نے محبت رکھی ہے۔ ہم کسی ایرے گہرے نتھو خیرے سے نہ تو محبت رکھتے ہیں، نہ ہی ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے انہی کو مانا تھا، انہی کو جانا تھا، انہی سے ہمیں محبت تھی، اور ان کے کردار سے ہمیں بڑا ہی پیار تھا۔ اس کے باوجود جب فیض آباد میں آپ نے دھرنا دیا، حکومت نے کس طریقے کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن عاشقان رسول 1 انچ بھی پیچھے نہ ہوئے۔ لیکن بعد میں مطالبات جو تھے وہ مانے گئے، اور آج مطلب کل ہی ہمیں جب پتہ چلا تو سب سے پہلے ہمارے حکمران وزیر اعظم نے ان کے لواحقین کو تعزیت کی۔ وزیر اعظم صاحب نے لواحقین کو، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لواحقین کو تعزیت کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے، گورنر پنجاب نے، اور دیگر یہ جو نور الحق قادری ہمارا وزیر مذہبی امور ہے اس نے، اور طاہر محمود اشرفی نے، اس نے مطلب کہ تعزیت کی۔ ابھی تک ڈاکو رانی سے لے کر بلو رانی تک اور پپو چور تک ابھی تک ہمیں تعزیت کے کوئی معاملات نظر نہیں آئے۔ یہ قادیانی کو اپنا بھائی کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تو صرف ایک لکیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب العالمین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، بہت پڑھتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کہ میں جو بھی کرتا ہوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے لیے کرتا ہوں، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مطلب کہ اتنا ہی زندہ رکھنا تھا۔ 54 سال کی عمر میں
آپ نے رحلت دنیا سے فرمائی، 1966 میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب کی بار اتنا ہی عرصہ آپ دنیا میں رہیں گے۔ 103 بخار ہونے کے باوجود فیض آباد دھرنے میں گئے اور وہاں پہ تمام اراکین یعنی تمام جو فالوور وہاں پہ آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے کہ فرانس کے جو سفارتکار ان کو نکالو ملک سے، فرانس کے جتنے بھی یہاں پاکستان میں ان کے مطلب کی چیزیں بکتی ہیں ان کو بند کرو، تو آپ اس کے باوجود بھی اتنے علیل ہونے کے باوجود فیض آباد دھرنے میں گئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل بروز ہفتہ صبح تقریباً 10 بجے کے درمیان، 10 اور 11 بجے کے درمیان مینار پاکستان میں آپ کا جنازہ ہوگا۔ تمام عاشقان رسول سے التجا ہے، ایک مدنی التجا ہے کہ آپ بھی ان کے جنازے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ایسے مرد مجاہد کے جنازے میں شرکت کرنا اپنی بخشش کا باعث بن جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایسا مجاہد صدیوں میں اس امت میں پیدا ہوتا ہے جو عزیمت پہ قائم تھا، آخری دم تک عزیمت کو نہیں چھوڑا۔ 6 مہینے اتنے معذور ہونے کے باوجود بھی 6 مہینے جیل کے اندر رہے، حکومت نے پلنگ نہیں دی، مطلب کہ آپ کو کمبل نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، دوائیں تک بند کر دی، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ خادم حسین دیکھو تو صحیح پاکستان میں کتنے لوگ پھر رہے ہیں، کتنے لوگ سرکار کے نام لیوا ہے، کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے تجھے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا ہے، تجھ کو اللہ نے اپنے حبیب کی ناموس کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں تو اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے تمام مشائخ اہل سنت، پیران اہل سنت اور دیگر جتنے بھی عوام اہل سنت ہے اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صورت ادا فرمائے۔